گھر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے. کراؤنول اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سویا کرتا تھا. ہنری سووم اس نسخہ کیمیا کو ہمیشہ اپنی جیب میں رکھتا تھا. حتیٰ کہ جب وہ قتل ہوا ہے تو اس وقت بھی اس کی جیب سے یہ کتاب نکلی تھی. بیکن لکھتا ہے کہ ہم مکیاولی اور اس جیسے دیگر مفکرین کے احسان مند ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ آدمی کو کام کرنا چاہیے, یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا اخلاقی فریضہ کیا ہے. المختصر اس 300-400 سال کے عرصے میں سیکولرزم نے وہ مقبولیت حاصل کی کہ اب یہ اقوام یورپ ہی کا نہیں ساری دنیا کا نیا مذہب قرار پا چکا ہے. نتیجہ اس کا یہ کہ اگر کسی شخص کے دل میں اخلاقی اقدار کی پابندیوں کا خیال ابھرتا ہے تو اس کے متعلق سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ امور مملکت سر انجام دینے کا اہل نہیں ہو سکتا. چنانچہ والپول نے لکھا ہے کہ نیک آدمی کبھی کسی بڑی سلطنت کو نہیں بچا سکتا. اس لیے کہ سلطنتوں کو بچانے کے لیے جس حد تک چلے جانا بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے نیک آدمی وہاں تک جا نہیں سکتا. اور لارڈ گرے نے لکھا تھا کہ سلطنتوں کے معاملات اخلاقی ضابطوں کی روح سے طے نہیں جا سکتے. اس سیکولرزم میں مذہب کو سیاست سے الگ کر دیا گیا تھا لیکن مذہب کا وجود بہرحال باقی تھا اور وہاں سے کم از کم اخلاقی اقدار کی آواز بلند ہوتی رہتی تھی اگرچہ اس کی حیثیت واز یا سرمن سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی تھی. کیونکہ یہ بعض حساس قلوب میں کھٹک کا موجب بنتے تھے اس لیے ان کی تسکین کے لیے وہاں پرائیویٹ زندگی اور پبلک زندگی میں امتیاز کا نظریہ پیدا ہوا. یعنی پہلے تو ڈوئلزم یہ تھی کہ مذہب اور سیاست کو الگ کیا اور اس کے بعد اخلاق بھی دو طرح کے وہاں تفصیل کیے گئے. ایک پرائیویٹ زندگی کا ضابطۂ اخلاق, ایک پبلک زندگی کا ضابطۂ اخلاق. پرائیویٹ زندگی کے لیے ضابطہ حیات اور تھا اور پبلک زندگی کے لیے اور یہ وہ سنویت تھی جس کے پیش نظر اٹلی کے مدبر سیور نے لکھا تھا. غور سے سنیے کیا لکھا کہ اگر ہم وہی کچھ اپنی ذات کے لیے کریں جو کچھ ہم نے مملکت کے لیے کیا ہے تو ہم کتنے بڑے شیطان کہنا ہے. اس تنویت میں بھی مذہب کوئی مقصد کردار ادا کرنے کے قابل ہو یا نہ ہو اس سیکولرزم میں اس کے وجود کو بہرحال برداشت کر دیا گیا تھا. لیکن 19ویں صدی میں یورپ میں ایک اور تاریخ اٹھی جس کا بانی مشہور اشتراکی فلاسفر مارکس تھا. اس نے اس کے وجود ہی سے انکار کر دیا. اس نے اعلان کیا کہ خدا, وحی, مذہب, مستقل اقدار سب فریب ہیں, ان کا کوئی وجود ہی نہیں. چنانچہ وہ کہتا ہے کہ مذہب انسان کی پیداوار ہے, انسان مذہب کی پیداوار نہیں. مذہب سے وہی انسان وابستہ رہ سکتا ہے جو یا تو ابھی تک اپنے مقام انسانیت سے بے خبر ہو یا جس نے اس مقام کو پا کر اسے پھر سے کھو دیا. مذہب مظلوموں کی سستیاں, ایک پتھر کی دنیا کا پھل اور ان حالات کی روح ہے جو خود روح سے محروم ہے. مذہب کی فنا میں حقیقی انسانی مسرت کا راز پنہاں ہے. اخلاقیات, مذہب, ماں باپ الطبیعیات اور دیگر تمام تصورات حقیقی آزادی کے دشمن ہیں. ان کی کوئی تاریخ نہیں, تاریخ ماضی انسان کی ہے. یہ
مارکس کا فلسفہ ہے عزیزان من، جو کمیونزم اور سوشلزم کے پیکروں میں عام کیا جا رہا ہے۔ اخلاقیات کے متعلق مارکس کا اولي متبع لینن لکھتا ہے کہ ہم ان تمام ضوابط اخلاق کو مسترد کرتے ہیں جو کسی فوق البشر سرچشمہ یا غیر طبقاتی تصور کے پیدا کرنا ہوں۔ ہم اعلانیہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات کا اس قسم کا تصور فریب ہے، دھوکہ ہے۔ یہ تصور ذمہ اور سرمایہ داروں کے مفاد کے تحفظ کی خاطر محنت کشوں اور کاشتکاروں کے دلوں کو تاریکی اور دھند میں رکھنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ضابطہ اخلاق محنت کشوں کی طبقاتی جنگ کے مفاد کے تابع ہے۔ یہی ہمارے ضابطہ اقدار کا سرچشمہ ہے۔ سرمایہ داروں کا دعویٰ ہے کہ ان کا ضابطہ حیات احکام خداوندی پر مبنی ہے، ہم خدا کو مانتے ہی نہیں۔ اخلاق انسانی معاشرہ ہی کا نام ہے، اس سے ماورا جو کچھ ہے فریب ہے۔ ہم کسی ابدی صداقت کے قائل نہیں۔ اس قسم کے اخلاق کے متعلق جس قدر افسانے وضع کیے گئے ہیں، ہم ان سب کا پردہ چاک کر کے رکھتے ہیں۔ اور فرمایا عزیزہ رضوان آپ نے کہ یہ جس ازم کو سوشلزم وغیرہ کو کہا جاتا ہے کہ محض ایک معاشی پروگرام ہے، اقتصادی نظریہ ہے، اس کی بنیاد کس فلسفہ حیات کے اوپر، اور یہ ان کے کسی تیسرے چوتھے نمبر کے لیڈروں کی بات نہیں، مارکس اور لینن کے اقوال ہیں جو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ عزیزان وقت سیکولرزم کے اس ایڈیشن کا نام اذان ہو رہی ہے۔ لینن کی کمیونزم اور سوشلزم کی، سیکولرزم کے اس ایڈیشن کا نام کمیونزم یا سوشلزم ہے۔ یہ سب سیکولرزم ہے، آپ دیکھیے گا۔ واضح رہے کہ کمیونزم یا سوشلزم میں صرف معاشی نظام کے مدارج کا فرق ہے، سوشلزم اس کے عبوری دور کا نام ہے، اور کمیونزم انتہائی اسٹیج کا جس کا حصول خود مارکس کے نزدیک ناممکن ہے۔ یہ بات غور سے سننے کی ہے۔ کمیونزم کے بانی مارکس کے نزدیک کمیونزم ناممکن الحصول، امپریکٹیکیبل، ناممکن العمل ہے۔ اس کنونشن میں میرے آخری خطاب کا موضوع جو اتوار کی شام کو اسی وقت 6 بجے یہاں پیش کروں گا، اس خطاب کا موضوع ہے جہاں مارکس ناکام رہ گیا اس سے آگے، اور وہاں آپ دیکھیں گے کہ مارکس نے کس طرح سے اعتراض کیا تھا کہ میں یہاں آ کے ناکام رہ گیا ہوں، میں نہیں بتا سکتا کہ یہ جو تصور میں دے رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی نجات کا راستہ تو یہی ہے، لیکن اس پہ عمل کس طرح سے ہوگا یہ میرے سمجھ میں بات نہیں آتی۔ ممکن ہے میرے بعد انسان کچھ اور ذہنی سطح بلند کر کے آگے بڑھے تو بتایا جا سکے، میں نہیں بتا سکتا، اور لینن نے بھی یہ کہا کہ ہم بھی اسے نہیں بتا سکتے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ میرے اس کتاب کا عنوان یہ ہے